اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحه وأرواحنا له الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلى الله عليه محمد وآله محمد. مجلس میں ایک گزارش ایک سلوات کے حوالے سے بات کرتی ہے اور اس کی کیا فوائد ہیں اور آخرت میں. سلوات کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو جائے گی. من علی علیہ السلام سے روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الوصیت ہی، رسول خدا نے اپنی وصیت میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا، یا علی من صلی علی کل یوم او کل لیلۃ، جو شخص بھی مجھ پر صلوات بھیجے گا شب و روز، یعنی کنٹینیوسلی صلوات بھیجتا رہے، کیا ہوگا؟ وجبت لہو شفاعتی، اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. محمد سے دبا دبائی فرماتے تھے کہ جب مشکلات اور پریشانیاں آئیں اس مشکلات اور پریشانیوں کو صلوات کے دریا کے ذریعے سے باہر ہو. یہ نہیں کہا رسول خدا نے کہ اس کی شفاعت کروں گا، شفاعت واجب ہو جائے گی. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی احسان کرتا ہے. الجزاء الاحسان الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے. And if you do goodness to اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیں گے. پھر روایت کا اگلا جملہ اور روایت تمام کہتے ہیں وجبت لہو شفاعت، جو کنٹینیوس صلوات بھیجے گا اس کے لیے صلوات میں اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی میرے لیے. ولو کان من اہل الکبائر، گرچہ ایون وہ شخص گناہان کبیرہ کیوں انجام نہ دیتا ہو تو اس کی شفاعت کرنا واجب ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے انجام دو گناہان کبیرہ کو، نہیں، لیکن اگر کسی شخص نے یہ کام انجام دیا شفاعت شامل حال ہوگی رسول اللہ. اگر وہ کنٹینیوس صلوات بھیجے گا محمد ہو آل محمد اور صلوات بھیجے محمد ہو. تو آپ کے سامنے ابتدا میں ہم نے آیت کی تلاوت کی، سورۃ مائدہ کی ورس نمبر 25. معروف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان
تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا کی یعنی خدا کی جانب پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. اور پھر کیا کہا؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. یہ ایک جو چیز ہمارے یہاں آہستہ آہستہ جو ہماری کمیونٹی کے اندر اور سب سے مشکلات آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اخلاقی مجلس پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو سوچیں کہ مجالس کے اندر ان چیزوں کے جوابات دیے جائیں آہستہ آہستہ، جس طریقے سے یہ اشکالات اور شبہات پیش کی جا رہی ہیں. شبہہ کا مطلب کیا ہے سن لیجیے. شبہہ کہا جاتا ہے شبیہ سے ہے، سملیرٹی سے ہے. آپ کو لگے گا یہ سچ بات ہے، بہت اچھی بات کی ہے، لیکن حقیقت میں جا کے دیکھیں گے وہ سچ نہیں ہے، حقیقت وہ نہیں ہے. وسیلے پہ بات کرتے ہیں ہے کیا؟ یہ بہت باتیں کی گئی اس کے خلاف. ہم دیکھیں قرآن کے اندر بھی دیکھیں گے وسیلے کو کیسے خداوند متعال ڈسکرائب کر رہا ہے. اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں یہ دنیا خداوند متعال نے کاز اور ایفیکٹ سے بنائی ہے، سبب اور مسبب. مثلا اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہوگا، اسموک دیکھیں گے تو آپ فوراً کہیں گے آگ لگی ہے، بغیر کسی ریزن کے کوئی کام انجام نہیں پائے گا. ہر ایک چیز کے پیچھے ریزن موجود ہے. مثلا اگر آپ دروازہ ڈور کو آپ اوپن کرتے ہیں کی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو فورس لگانے والے کون ہیں؟ آپ تھے، آپ نے دروازے کو کھولا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کھولا، یہ فورس کس نے لگائی ہے؟ دراصل یہ آپ کے ہاتھ نے لگائی، ہاتھ نے بھی دروازہ کھولا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں کیا تھی؟ کی تھی، کی نے بھی دروازہ کھولا ہے. میں کہوں آپ کے کی نے دروازہ کھولا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، کی نے دروازہ کھولا ہے. میں کہوں آپ کے ہاتھ نے دروازہ کھولا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کہیں میں نے دروازہ کھولا ہے خود نے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں. یعنی ہر ایک چیز جو انرجی اپنی لے رہی ہے وہ میری ذات سے لے رہی ہے. یہ ورٹیکلی ہے، ورٹیکلی یعنی میں تھا، میں نے قوت اور توانائی دی اپنے ہاتھ کو، ہاتھ نے قوت اور توانائی انرجی دی اس کی کو. تو چاہے میں کہوں کہ اس نے کی نے کام انجام دیا ہے، یا چاہے میرے ہاتھ نے انجام دیا یا میں نے انجام دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید میں ایسے آپ کو بے شمار آپ کو آیتیں آپ کو نظر آئیں گی. جیسے خداوند متعال قرآن کے اندر کہتا ہے سورہ نحل کے آیت نمبر 79 میں کہ ما یمسکہن الا اللہ. یہ جو تم پرندوں کو دیکھتے ہو، یہ ہوا میں جو کھڑے ہوتے ہیں اور موو کر ہوتے، نیچے گر نہیں رہے ہوتے، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کوئی بھی کھڑا نہیں کرتے ہوا میں، صرف خداوند متعال، صرف خدا کی ذات ہے جس کے پاور سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہی قرآن کے اندر آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں جائیے، خداوند متعال کہتا ہے یطیر بجناحیہ، یہ پرندے اپنے پروں کے ذریعے سے اڑ رہے ہیں. سوال کروں گا کہ بھائی اے خداوند متعال، آپ جو سورہ نحل کے اندر کہا صرف خدا ان کو جو ہے اڑا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنے پروں کے ذریعے سے اڑ رہے ہیں. جواب یہ ہوگا کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. اگر یہ اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں تو یہ سب کی سب طاقت حاصل کر رہے ہیں خداوند متعال سے حاصل کر رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا آپ آگے چل کے دیکھیں قرآن 3 جگہوں پر ڈفرنٹ بات کرتا ہے کہ تمہاری روح قبض کرنے والا کون ہے، تمہیں موت کون دیتا ہے. ایک جگہ پہ کہتے ہیں خداوند متعال توفتہ رسولنا، کہ اس کی روح قبض کرنے والے ہمارے رسول ہیں، ہمارے فرشتے ہیں کہ جو اس کی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں، روح نکال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا خداوند متعال ہے، تم نے کہا کہ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں. یہی آگے جا کے خداوند متعال کہتا ہے یتوفاکم ملک الموت، اور نام لیجیے خداوند متعال کے ایک ملک الموت ہے، اسرائیل ہے، وہ آتا ہے اور یہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. ایک اور تیسرے مقام پر جا کے خدا کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس، خدا ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. خدا تو ہے، ملک الموت ہے یا تیرے رسول ہے، کون ہے ان میں سے؟ خدا یہی کہے گا ہوں میں ہی، لیکن ان کے وسیلے سے یہ کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے. خدا اپنے متعال قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ
اللہ رما، اے رسول آپ نے جب جو پتھر پھینکا تھا، صحیح ہے، تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ خدا نے پھینکا تھا. اچھا اے خدا تو کہاں سے آ گیا اور تو پتھر پھینکنے والا ہے؟ پھینکنے والے رسول خدا ہیں. خدا یہی کہے گا یہ جو پھینک رہے ہیں رسول خدا، اس کی طاقت ساری کی ساری خدا ان کے متعال کے پاس. اگر خدا یہ طاقت عطا نہ کرتا اے رسول تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے. کیونکہ کیا ایک اور آیت اور لے لیجیے، خدا قرآن کے بارے میں کہتا ہے نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، خدا کہتا ہے ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں. خدا تو نازل کرنے والا ہے. ایک اور جگہ پہ جا کر خدا کہتا ہے نزل به روح الامین، یہ قرآن نازل ہوا ہے روح الامین کے ذریعے سے. خدا روح امین ہے یا تو ہے، ڈیسائیڈ کر لیں. کہ وہی چابی اور ہاتھ والی بات ہو گئی ہے. اس کی طرف آپ ریلیٹ کریں گے، اس نے کام انجام دیا، اس نے کام انجام دیا. اگر آپ کہتے ہیں تمام پاور اس کی جانب سے، خدا کی جانب سے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یا آخری آیت بہت ساری قرآن کے اندر فاللہ خیر حافظہ، خدا بند مطالعے جو حفظ کرنے والا ہے، اللہ خیر حافظہ، بہترین حفظ کرنے والا، پروٹیکٹ کرنے والا صرف خدا بند مطالعے کی ذات ہے. تو سوال یہ ہے کہ اے خدا تو اگر صرف پروٹیکٹ کرنے والا ہے تو پھر کیوں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر حفظ کرنے والے رکھے ہوئے ہیں. اے خدا تو کہہ رہا ہے کہ تو حفظ کرنے والے ہے تو پھر یہ پروٹیکٹ کیوں رکھیں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ دنیا اسباب پر ہے. مثال کے طور پر یہ جو جہاں پر ریسٹورنٹ کے اندر اگر آپ یہ مجلس برپا کر رہے ہیں، آپ اب صبح اٹھ کر کام پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ ضرور جاتے ہیں. آپ بولے میں کل سے کام پر نہیں جاؤں گا کیونکہ خدا بند متعال قرآن میں کہتا ہے وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، مجھے دے گا. آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، کہیں گے وہ رزق دینے والا ہے لیکن اس نے اسباب اور وسیلے بنائے ہیں، بہانے بنائے ہیں، مجھے جا کر محنت کرنی ہوگی. جب بات آتی ہے رزق اور روزی کی تو اسباب اور وسیلے مجھے سب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اسباب اخروی کی جب بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں. خدا نے دعا کے لیے بھی، خدا سے قریب ہونے کے لیے بھی وسیلے بنائے، اور یہ وسیلہ جو ہے اس کے کسی کو انکار نہیں ہے. النہایہ کے اندر ابن اثیر الوسیلہ کو ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے الوسیلہ ہوا فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ. وسیلے سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان خدا کا کسی بھی چیز کے قریب ہو سکتا ہے. اب اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کے ذریعے سے آپ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو چیز بھی ہو جو خدا نے جو اجازت دی ہے جس کے ذریعے سے آپ قریب ہو سکتے ہیں وسیلہ. مثلا اس کی مثال دوں، آپ روف پر جانا چاہتے ہیں، چھت پر جانا چاہتے ہیں، تو کتنے آپ کے ویز ہو سکتے ہیں؟ آپ جو ہے اسٹیئرس لیجیے، اسٹیئرس کے ذریعے سے اوپر جائیے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے لفٹ کے ذریعے سے جانا چاہتے ہیں، لفٹ کے ذریعے سے جائیے. آپ روپ کے ذریعے سے جانا چاہتے ہیں، آپ روپ کے ذریعے سے جائیں. آپ کو اٹھا کر باہر سے پھینکے، وہاں سے چلے آئیے. ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ آپ کو اوپر پہنچنا ہے. خدا تک پہنچنے کے لیے راستے بہت زیادہ ہیں. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں توسل کے کتنے سارے معنی ہو سکتے ہیں، توسل کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں، قسمیں کیا ہو سکتی ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. پہلا توسل، میں ساری قسمیں نہیں بتاؤں گا، بعد میں اس کا معاملہ جہاں پر اعتراض زیادہ ہے، مشکل وہاں پر ہے. توسل اسماء اور صفات الہی کے ذریعے، خدا کے ناموں اور صفت کے ذریعے سے. دعائے سماعت کے اندر آپ یہ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، آپ غروب سے پہلے اس دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. اے خدا میں تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں باسمک العظیم. یہ باب سببیت ہے، یہ کس کا وسیلے کے ذریعے سے پکار رہا ہوں؟ اسمک العظیم العظم، جو عظیم ہے، اعظم ہے، بزرگ ہے، ان ناموں کے ذریعے سے. اذا دعیت به علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت فتح، اگر ان ناموں کے ذریعے سے خدا پکارا جائے تو تیرے آسمان کے جو بند دروازے ہیں رحمت کے وہ کھل جاتے ہیں. خدا تیرے ناموں سے پکارا جائے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ توسل قرآن کے ذریعے سے. آپ کو شب قدر یاد ہے، شب قدر میں قرآن سر پر رکھتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وفیہ اسمک
وما فیہ وفی حسنک الاکبر، اے خداوند متعال میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ کتابک المنزل، اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کے وسیلے سے کہ جو تم نے نازل کیا، جو اس میں ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہاں پر جو ہے ہمیں بہت زیادہ فارسی میں کہتے ہیں گیر دی جاتی ہے، ہمیں بہت تنگ کیا جاتا ہے۔ اب شبہ دیکھیے گا، شبہ دیکھیے، ڈاؤٹس دیکھیے کیسے کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ توسل عمل صالح کے ذریعے سے، عمل صالح کے انسان کا نیک عمل جو ہے اس کے ذریعے سے بھی انسان توسل کر سکتا ہے، جی کر سکتا ہے۔ کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109 امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان افضل ما توسل به المتوسلون، جو بہترین چیز جس کے ذریعے سے کوئی توسل کرنے والا توسل کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ الی اللہ تعالی، خدا کی جانب، الایمان بہ، آپ کے ایمان کے ذریعے سے، ایمان کا واسطہ دیں خدا کے مطابق، اس ایمان کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ وبالرسول وجہاد وفی سبیلہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ شبہ کرنے والا، ڈاؤٹ کریٹ کرنے والا یہ کہتا ہے بابا یہ چیز تھی وسیلے کی، وسیلہ کا معنی یہ تھا، آپ کہاں سے لے گئے؟ اہل بیت کو کہاں سے لے گئے؟ توسل کو کہاں سے لے گئے؟ اہل بیت تو کہیں نہیں تھے، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں توسل فرما رہے ہیں کس سے؟ کہ یہ اعمال صالح ہونا چاہیے، اہل بیت کی طرح یہاں پر۔ اس کا جواب میں آرام بالکل آسان ہے۔ میں آپ سے پوچھوں مثلا آپ کہیں بھائی مجھے کھانسی ہو رہی ہے، دوائی کیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی ادرک کا پانی پی لو ٹھیک ہو جائے گی، تو میں کہوں اوہ مولانا نے کہا ادرک کا پانی، اس کا مطلب ادرک کا پانی ہی دراصل شفا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں جواب دوں گا میں نے یہ نہیں کہا صرف ادرک کا پانی، میں نے کہا ادرک کا پانی، صرف میں نے نہیں کہا ہے، ریسٹرکشن میں نے نہیں لگائی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ عسالی کے ذریعے سے عسالی کا پانی ملے یا کف سیرپ ہے اس کے ذریعے سے آپ، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے کہا کہ توسل کا ذریعہ صرف یہی چیزیں اور کوئی نہیں ہے؟ مجھے بتا دیجیے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اصول کی اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں حصر حقیقی کی طرح، یہاں پر حصر کہاں پر، ریسٹرکشن کہاں پر ہے؟ ایک جو غلطی کی جاتی ہے عام طور پہ، جو اجتہاد میں غلطی ہے، ایک چیز کو پکڑ کر اس کو فتویٰ دے دینا، اس کو ہم کہتے ہیں بدعہ، اور علماء اس کی بہت مذمت کرتے ہیں۔ ایک چیز کو پکڑا اور اسی چیز کو رکھتے ہیں، آپ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں کیا موجود ہے یا نہیں ہے، آتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ شبہہ ہے، یہ مشکلات ہیں، مشکلات ہماری ان کے ساتھ ہیں جو کہیں گئے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، روڈ پر کوئی چلتے ہوئے شخص کھڑا ہو اور آپ سے کہے کہ میں بلڈنگ بنا سکتا ہوں، بہت اچھا کام کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں میں، اور بہت اچھا آپ کو امپریس کرے، آپ سچ بتائیے اپنی بلڈنگ آپ اس سے بنوائیں گے نہیں بنوائیں گے؟ آپ نہیں بنوائیں گے، جتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں ادھر لگے، بولا کیوں؟ سرٹیفائڈ نہیں ہے، بھائی میں جاؤں اور کل جو ہے وہ بلڈنگ گر نہ جائے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں سرٹیفکیشن کا ہے، کچھ تو ہوگا، کہیں تو پڑھا ہوگا، کیا کیا بھائی؟ میں بلڈنگ کسی سے نہیں بنوا سکتا، میں دین اس شخص سے لینے کے لیے جا رہا ہوں جس کی کریڈیبلٹی کا کچھ پتا نہیں ہے، نہیں معلوم کیا کیا اس نے، کہاں پر مشکل کرے گا، میں اور آپ نہیں پکڑ پائیں گے۔ میں آتا ہوں کہ اس کو بتائیے۔ اگلی چیز جو توسل کے اوپر ہے وہ توسل اولیاء خدا سے، بس وقت نہیں ہے ورنہ تو میں اس کی بات کرتا۔ اہل سنت کی کتابوں میں عثمان ابن حنیف کا پورا واقعہ لکھا ہے یہاں پر۔ عثمان ابن حنیف کہتے بولتے کہ میں موجود تھا، تو ایک شخص ہے وہ نابینا تھا، رسول خدا کی خدمت میں، اور آ کر اس نے کہا اچھا اس واقعے کو ابن تیمیہ جیسا شخص جو متعصب شخص ہے وہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث ٹھیک ہے، اور رفاعی جیسا شخص وہ بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل صحیح سند حدیث ہے۔ شخص آتا آگے رسول خدا سے کہتا ہے کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اے رسول خدا میرے لیے دعا کیجیے کہ میری نابینائی ختم ہو جائے، مجھے خدا بندی تعالیٰ عافیت عطا کرے۔ فقال، رسول خدا نے کہا ان شئت دعوت، اگر چاہتا ہے تو میں دعا کر دوں گا، وان شئت صبرت، اگر چاہتا ہے تو صبر کر، بہتر ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مشکلات اور پریشانی میں صبر کرنا بہتر ہوتا ہے، خدا کچھ چاہتا ہے آپ سے، کہیں مقام کچھ دینا چاہتا ہے، ون آف دا ریزنز ہوتی ہے وہ ہوا خیر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کیا کہا فدعوہ یا رسول اللہ، دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ فامرہ، تو رسول خدا نے کہا ان یتوضا، وضو کر،
فَيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، بولا اپنے وضو کو حضور قلب کے ساتھ کرنا، صحیح طریقے سے وضو کر حضور قلب کے ساتھ. وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، اور اس سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ. وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اس شخص نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ دعا کر. اے رسول اگر آپ جانتے تو آپ دعا کر دیتے ہیں. نہیں، کچھ سکھلانا چاہ رہے ہیں رسول خدا نے کہا کہ اس طریقے سے دعا مانگے. اللہم، اب دعائے توسل کو سامنے رکھیں اور یہ جملات کو سامنے رکھیے گا. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی لتقضی اللہم شفعہ فی. کہ خداوند متعال میں نے تیرے رسول کے ذریعے سے توسل کیا ہے، اور خداوند متعال میں ایگزیکٹلی ترجمہ نہیں کرا، جلدی جا رہا ہوں، اور خداوند متعال مجھے ان کے وسیلے کے ذریعے سے خداوند متعال مجھے شفاعت کرا. عثمان ابن حنیف کہتے ہیں فواللہ خدا کی قسم ما تفرقنا، ہم ابھی دور نہیں ہوتے، ہماری باتیں ختم نہیں ہوئی تھی. حتی دخل علینا، وہ شخص نماز و دعا پڑھ کر آتا ہے کأن لم یکون بہ در، گویا کوئی نابینائی اس کے پاس تھی ہی نہیں، کوئی اس وقت نابینائی نہیں تھی. تو ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو یہاں پر ایک اور کہا جاتا ہے، مطلب جناب عالی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ توسل کے اوپر، یہ توسل کا معنی تو پیچھے کہیں تھا ہی نہیں، یہ تو ابھی یہ 100-200 سال پرانی بات ہے، ابھی کی بات ہے. یہ توسل کا معنی آپ یہ کر رہے ہیں، وسیلے کا معنی. وسیلے کا معنی تو وہی امام علی علیہ السلام نے کیا، وہی معنی ہے. یہ بدعت، ایک چیز کو پکڑ کر اسی کو پیچھے لگ جانا. آپ نے بھی تمام روایات، تمام چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام عجیب جملہ کہتے ہیں. یہ جملہ دیکھیں کیا ہے، اللہم انا نتوجہ الیک، اے خداوند متعال ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم تیری طرف قربت ہے، ہم تیری طرف آتے ہیں. فی ہذہ العشیہ، اس شام میں اے خدا تیرے پاس آتے ہیں. التی شرفتها وعظمتها، کہ اے خدا اس شام کو جس کو تم نے شرف بخشا ہے، عظمت بخشی ہے، کس کے ذریعے سے؟ یہ دیکھیں بمحمد نبی، کس کے وسیلے سے؟ اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ہم اس کے ذریعے سے ہم تیری جانب متوجہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دعا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام وہی روز عرفہ دعا کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہم بحق من انتجبت من خلقک، اے خدا ہم اس کے حق سے، اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں آتے ہیں جسے تو نے اپنے بندگان میں سے چوز کیا ہے. اور یہ پورے آگے لائنز موجود ہیں. عجیب ہے. ابن حجر مکی، دو چیزیں اور میں بس آگے جا رہا ہوں، ایک اور ڈسکشن. ابن حجر مکی سوائق المحرقہ لکھنے والا، یہ وہ شخص جو متعصب ہے. سوائق المحرقہ کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ ایک ایسی کتاب کا نام کہ یہ میں نے سوائق المحرقہ کا مطلب کیا ہوا؟ تھنڈر ہے، آپ کا شعلہ جو شیعوں کو بھسم کر کے رکھ دے گا، جلا کر رکھ دے گا. کچھ ایسی کتاب ہے. سوائق المحرقہ کے اندر وہ اس طریقے سے اہل بیت سے متوسل ہوتا ہے. اچھی ہے، وہ کہتا ہے آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعجا غدن بید الیمین صحیفتی. بولتے کہ آل پیمبر جو ہیں میری نجات کا ذریعہ ہے. بولتے وہم الیہ وسیلتی، اور یہ اہل بیت جو وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. یہ سمجھ رہے ہیں؟ ابو حیان علیہ سنت کا بہت بڑا محدث ہے، احادیث کی کتابیں لکھی ہیں. وہ کہتا ہے جب امام رضا علیہ السلام کی لائف ہسٹری لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پرابلم آتی تھی، امام رضا علیہ السلام کے ذریعے پر جاتا تھا اور خدا سے میں اپنا کو کنیکٹ کرتا رہا ہوں، خدا مجھے مشکلات کو حل کرتا ہوں. ایسے ہی وسیلے کا منکر ہو سکتے ہیں، اور وہ اہل بیت کی دعاؤں کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. یہ آپ کو واقعہ ایک اور سن لیجیے. یہ خود آیت اللہ شہرستانی بتا رہے ہیں. آیت اللہ شہرستانی کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، آیت اللہ میں غلط تھا، حجت الاسلام والمسلمین شہرستانی، آیت اللہ سیستانی کے داماد ہیں. تو آقا شہرستانی کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ سیستانی کے پاس موجود تھا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اور یہ نیوز میں آیا تھا، میں نے وہاں سے دیکھا، پاکستانی میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ داعش نے سب حملے کیے، داعش نے حملے کرنے کی وجہ سے بہت مشکل حالات ہو چکے تھے، اور یہ تقریباً کربلا اور بغداد کے نزدیک پہنچ چکے تھے.
تو اس وقت میں وہ تاج السیستانی کہتے ہیں میں نے توسل کیا امام زمان علیہ السلام سے، توسل کیا، نجوہ کیا، میں آپ کا جو ہوں ایک ریپرزینٹیٹیو، تو مجھے نہیں پتا کیا کیا جائے اس وقت۔ آپ نے دیکھا باقی دوسری کنٹریز کے اندر کیا حال ہوا، داعش نے کیا بحران بابا کیا، تو میں نے توسل، تو پھر وہاں سے مجھے عنایت ہو، پھر میں نے فتویٰ صادر کیا، اس کے بعد آپ نے سب کچھ دیکھا۔ ہوتے کہ آغا شہرستانی صاحب کہتے ہیں، ہوتے کہ میں اس کے بعد آیت اللہ خامنائی صاحب کے پاس گیا، تو میری ملاقات تھی، ہوتے کہ میں اس سے پہلے کچھ کہتا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ تھا تو امام زمان کی طرف سے ایک خاص فرم تھا کہ جس کے ذریعے سے فتویٰ صادر ہوا ہے، تو میں نے بتایا نہیں تھا۔ اس سے میں بات پہ آتا ہوں، آج ہمارے یہاں پر وہ چیزوں پر ڈاؤٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہائی بنیاد ہے۔ آج مجھے یہ دیکھنا چاہیے میں امام زمان کے ساتھ کیسے شامل ہوں، مجھے ڈاؤٹ کیا کروایا جا رہا ہے بھائی امام زمان نہیں ہے۔ اچھا لوگ ہیں، میں کہوں گا یا یہ جاہل ہیں یا ہمیں جاہل سمجھ رہے ہیں، ہمیں بہت سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ایک امام زمان بات ہے کہ آپ کی ذہنت تمام امام زمان پر جو عجیب جو ہے کیا نام ہے یہ ڈاؤٹ جو کریٹ کیا گیا، آپ دیکھیے ذرا، وہ دیکھیں غیب کا علم، آپ دیکھیں مسٹیکس کو پکڑنا جو ہے یہ فیلیسی کو پکڑنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، فیلیسی پکڑنے کے لیے بھی جو سامنے موجود ہونا چاہیے جو فیلیسی کو جانتے ہیں کیا کر رہا ہے۔ وہ دیکھیں قرآن سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک کوٹ کی جاتی ہے، کیا کوٹ کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ملائکہ کے بارے میں مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیا رکھتے ہیں غیب کا علم، یعنی ملائکہ کے بارے میں کہتے ہیں فیمیلز ہیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ کہتے تھے کہ یہ فیمیلز ہیں۔ خداوند متعال نے کیا کہا کہ غیب کا علم ہے، نہیں جانتے غیب ہے، تو خداوند متعال کہتے ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، تو کیا تم نے وٹنس کیا ان کی خلقت کو، جا کے دیکھا تم نے؟ ایک یہ کرائٹیریا ہمارے پاس سامنے آیا کہ جناب غیب کے علم کے لیے پہلا کرائٹیریا کیا ہو گیا آپ کے پاس کہ کیا تم نے خود اس کو وٹنس کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ آیت نمبر 21 کے اندر کہتا ہے خداوند تعالیٰ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے کتاب کے اندر ان کو کتاب دی تھی، کوئی اسکرپچر دیا تھا کہ من قبل کے پہلے جو دیا ہو اس اسکرپچر میں لکھا ہوگا یہ فیمیلز ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ 20 آیت میں کہتا ہے کہ انہم الا یخرصون، یہ صرف کیا کر رہے ہیں، یہ گیس ورک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو ڈاؤٹ کریٹ کی جا رہا ہے، کہتے ہیں علم غیب کے لیے، علم غیب کے لیے دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 1 آپ کے پاس خود یا تو وٹنس کریں یا تو کوئی اسکرپچر ہو جائے قرآن کے اندر آنا چاہیے، بولے علم غیب ہے۔ آپ اس کو کنیکٹ کیا، بولا امام زمان بھی غائب ہے، غائب ہے، بولے یہ علم غیب ہے۔ بولے کیا جو ہے تم نے جا کے دیکھا امام کو؟ تو کہہ سکتا آپ میں سے کسی نے جا کے دیکھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بولے کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں بھی امام مہدی نہیں لکھا ہے۔ بس انہم الا یخرصون، یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں، گیس ورک کر رہے ہیں، امام زمان نہیں ہے۔ اب اس کو پکڑنے کے ہے کیا مسئلہ؟ میں آپ کے سامنے کہوں مثلا دو چیزوں کو، اس کو ہم کہتے ہیں ویک انالوجی کہتے ہیں، دو چیزوں کو کمپیئر کرنا جس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال دو اس کی، میں نے کہا سن از ہاٹ، سنڈے از ہاٹ بیکاز ان سنڈے سن از دیئر، is it correct؟ آپ کہیں گے جناب یہ غلط ہے بھائی، سن از ہاٹ صحیح ہے، سنڈے از ہاٹ بیکاز ان سنڈے دیر از اے سن۔ بابا یہ سنڈے کے اندر جو سن ہے، جو وہ سن ہے، یہ وہ سن نہیں ہے۔ یا مسئلہ ریکارڈ ہو، مثال اس کے ایک اور دے سکتا ہوں، میں کہتا ہوں ایپلس آر سویٹ بیکاز دے آر ریڈ، ٹومیٹوز آر ریڈ therefore they are sweet as well۔ اگین ویک انالیسی، کمپیریزن کر رہے ہیں آپ، یہ دو چیزوں کے اندر کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ ایپل میٹھا ہے اس وجہ سے نہیں کہ لال ہے، کہ وہ لال ہے تو اس وجہ سے وہ میٹھا ہے، تو اب یہ ٹمیٹو بھی جو ہے لال ہے یہ بھی جو ہے میٹھا ہوگا، کیا مسئلہ؟ اور مثالیں دے سکتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس ویک انالیسی کو دیکھنا، غیب کا علم کے لیے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے۔ نمبر 1 ڈڈ یو وٹنس یور سیلف؟ میں نے تو وٹنس نہیں کیا، میں نے جا کے نہیں دیکھا ہے۔ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں آیا ہے، یہ بات ٹھیک تھی، لیکن اس کو کمپیئر کیا امام غائب کے ساتھ۔ بابا علم غیب الگ ہے، امام غائب
الگ ہے جس کے وجود سے آپ انکار کر رہے ہیں. مثال دے سکتا ہوں, کوئی چیز آپ کے سامنے غائب ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کے ایگزسٹنس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کے سامنے کہوں کیا ہٹلر تھا یا نہیں تھا, آپ اسے کوئی کہہ سکتے ہٹلر نہیں تھا, سب کہہ سکتے کیا آپ نے دیکھا اس کو, آپ نے نہیں دیکھا ہے, کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہے, لیکن آپ جو یہ کمپیئر کر رہے ہیں علم الغیب سے اور امام غائب سے, امام غائب ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, کوئی غیب کا علم نہیں ہے. کیا ہسٹری کے اندر اس کو کوٹ کیا گیا ہے یا کوٹ نہیں کیا گیا, کیا امام کی پیدائش یعنی وجود میں آئے یا نہیں آئے ہیں؟ اگر یہ وجود میں آئے اور ثابت ہو گئے ہیں غیب کے بعد, اب زندہ ہی ایک الگ ڈسکشن ہے. آپ صرف غائب ہونے کے اوپر آپ یہ کہ علم غیب ہے بس, یعنی اگر آپ کے سامنے مکہ کا آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مکہ, تو آپ کے جناب مکہ وجود نہیں رکھتا ہے کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہے. جو چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو تو کیا آپ اس کا انکار کریں گے صرف اس میں علم غیب ہے؟ دو چیزوں کو کمپیئر کیے جا رہے ہیں. اور روایات کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں 6000 روایات ہیں ہمارے پاس شیعوں کی, ہمیں زبان سے اتار دے, اور اس کے بعد روایات ہیں تقریباً 400 روایت اہل سنت کی ہیں زمانہ کے بعد, اور کیا کسی نے وٹنس نہیں کیا آپ کے سامنے؟ میں وقت نہیں ہے ایک ایک روایت لے کر آپ کے ساتھ ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ کس کس نے امام کو دیکھا, وجود رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ 70 سال رہے ہیں اور امام سے کوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو مقام ہیں, اور ان میں سے کوئی ایسا کہنے والا نہیں ہے کہ تم جو کوٹ کر رہے ہو بات غلط کرو. تو اور جتنی رائٹنگز لکھی جا رہی ہیں کوئی دوسرے کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے. ایک طرح کا فلسفہ, آخری فلسفہ آپ کے سامنے وہ بھی اچھی بات ہے. وہ دیکھیے اہل سنت کی آپ بات کرتے ہیں کتابوں کے اندر, اہل سنت کی کتابوں میں آپ جو ہے سنن ابن داؤد سے لے کر آتے ہیں اور امام سے لے کر آتے ہیں, اس کا صحیح مسلم صحیح بخاری میں کدھر ہے, وہاں سے لے کر آئے ہوتے, وہاں پر نہیں ہے. صحیح بخاری نے ہر ایک واقعے کو نقل کیا ہے, ہر ایک واقعے کو نقل کیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی حقیقت ہوتی تو امام مہدی کے واقعے کو نقل کرتا. اب یہ نقل کیا ہے, ایسی بات نہیں, کم نقل کیا ہے, نام کے ساتھ نقل نہیں کیا ہے, وہ بھی ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. بات کرتا ہوں تو محمد بن اسماعیل بخاری تو سب سے پہلے آپ نے جو یہ کلیم کیا ہے, مسئلہ تو یہ ہے کلیم کو ایسے پیش کیا جاتا ہے ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو میں کلیم کر رہا ہوں یہ ایویڈنس ہے. You have to prove that what you are saying is correct. آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہونا چاہیے, یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ کہ کیا کسی اہل سنت نے یہ کہا کہ تمام صحیح احادیث اس میں موجود ہیں؟ بخاری نے 1,00,000 احادیث حفظ کی تھی. کتنی؟ 100,000 احادیث اس نے صحیح احادیث حفظ کی تھی. ابھی اس وقت جو بخاری کے اندر موجود ہے 7,000 احادیث ہیں کل, باقی احادیث کہاں گئی؟ کیا اہل سنت میں سے کسی عالم دین نے کہا, یہ کلیم کیا کہ تمام صحیح احادیث کو بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے یا کلیم کیا اس کو؟ اس نے کلیم نہیں کیا, بلکہ میں آپ کو ایسے علماء کی مثال دے سکتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ صرف صحیح مسلم صحیح بخاری کے اوپر اکتفا کرنا, یعنی صرف وہ اس کو سفیشنٹ سمجھنے کافی نہیں ہے. غلط ہے یہ چیز, دین اس سے نہیں لے سکتے. اگر یہی صرف صحیح مسلم صحیح بخاری کافی ہوتی تو چاہے 70 کی لکھی گئی ہے, باقی 4 بھی لکھی گئی ہیں. اگر یہ کافی ہوتی تو اس کے بعد مستدرک علی الصحیح لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مستدرک کہتے ہیں یعنی جو حدیثیں بچ گئی تھی, جس کرائیٹیریا کے اوپر انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں جو باقی بچی ہیں, تو یہ حدیث نہیں لکھ سکے, یہ اسی کرائیٹیریا پہ یہ حدیث لکھنی چاہیے تھی. پھر وہ حدیث کیوں نہیں لکھی گئی؟ سوال کیوں حدیث لکھی گئی وہ؟ پھر آپ یہ کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کا زمانہ کیا ہے, اور پھر اس کے خود ناسبیت محمد ابن اسماعیل بخاری کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اہل بیت کو کیا وہ کوٹ کرتا ہے, اس کی عادت ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے صحیح بخاری کے اندر محمد ابن اسماعیل بخاری نے صرف 3 حدیثیں لکھی ہیں. آخر رسول کی بیٹی سے 3 حدیثیں رسول سے ہیں. عائشہ سے 250 حدیثیں ہیں, 250 حدیثیں. 450 حدیث سے ابو ہریرہ سے, علی بن ابی طالب سے 5 حدیثیں. سچ بتائیے, جو 30 سال بیٹھ رہا ہے رسول خدا کی بارگاہ میں اور جو 3 سال بیٹھ رہا ہے اسے 450 حدیث, کیا وہ خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ناسکیت کا ایک دل کے اندر ایک موجود ہے؟ اور پھر یہ زمانہ دیکھیں, امام ہادی امام حسن عسکری کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جہاں محمد ابن اسماعیل بخاری زندگی کر رہے ہیں. اس زمانے کے اندر آپ مجھے بتائیے ابن عباس کیا کرتے ہیں؟ چن چن کر یہ امام کو یعنی مدینہ سے پکڑ کے لا رہے کہاں پر؟
سامرہ میں ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہے، کیوں؟ جانتے ہیں کہ مہدی الزمان آنے والا ہے، جانتے ہیں، کیونکہ والدہ کو بھی ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا ہے کہ نگاہ رکھی ہوئی ہے کہیں حاملہ تو نہیں ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ایک ناصبی ہے اور ساتھ میں امام مہدی کے لیے اتنا کچھ وہ کام کر رہے ہیں، وہ آگے امام مہدی کے بارے میں نام لکھ کے کچھ کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے 9/11 کے واقعے کے بعد یو ایس کے اندر کوئی شخص اسامہ بن لادن کے بارے میں وہاں بیٹھ کے اس کے آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، کیا کریں گے بھائی؟ انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ The same way in that era you are thinking، آپ کو سوشو پولیٹیکل اس کو ایرا کو سمجھنا ہوگا کہ کیوں نہیں لکھا جاتا، اور وہ دوسرے جو مخالفت ہے اہل بیت وہ سمجھنی ہوگی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسے ایسے کلیم کیے جا رہے ہیں۔ امام زمان کا جو ہے یہ کانسیپٹ جو اسرائیلیات ہے، بڑا لفظ آ گیا، پھر ایک اور کلیم اسرائیلیات، یعنی اب اسرائیلیات کا یہ خود ایک ڈسکشن ہوگی، ون سویپنگ اسٹیٹمنٹ، اور تمام چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا، آپ نے بھارت سائن کر دیا۔ آپ کو اور زحمت نہیں دینا چاہتے، دیکھیں آپ سے کوئی توسل کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرے، بولے ہاں آپ علماء کے پاس جائیں، آپ سے دعائے توسل کے بارے میں کوئی کہے ایک اور دعائے توسل پڑھیے، آپ سے کوئی اگر کوئی مشکل کرتا ہے تو آپ 2 برابر پڑھیے اس کو۔ اگر آپ نہیں پڑھتے دعائے توسل، اپنے گھروں میں انعقاد کیجیے دعائے توسل، اور جو مشکل کرنے والا آ رہا ہے اسے ہمارے پاس لیجیے، اسے ہمارے پاس لیجیے، آپ ان کو جو ہے کہ ہمیں صحیح جواب دیں گے، مشکل نہیں ہے، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ ارکان تمام ہو چکا ہے، اور یہ مصیبتیں ہیں علیہ السلام والسلام، واقعاً ان کو مظلوم یہ آج بھی ہیں اور اس زمانے میں بھی تھے، اہل بیت کو سمجھ کو نہیں سکا، کہ مقام کو نہیں سمجھ سکا۔ شہید مطہری کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ آج اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے استاد تھے سید محمد حسین طباطبائی، بولتے ایک عارف بھی تھے اور ایک ساتھ میں فلاسفر بھی تھے، لیکن میری جو ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا وہ ایک فلاسفر کی وجہ سے نہیں تھا، ایک اہل بیت کے ساتھ ان کی جو محبت تھی وہ اس کی وجہ سے تھا۔ تو وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ رمضان کے روزے کے اندر افطار کے وقت یہ جاتے تھے، بی بی فاطمہ معصومہ کم کے روزے پر جاتے تھے، اپنے لبوں کو ذریعے مقدس پر لگاتے تھے اور اس کے ذریعے سے روزے کو افطار کرتے تھے۔ اس مقام کو سمجھا، یہ مقام سمجھا نہیں گیا، میں بس وقت نہیں کر رہا علماء کہ میں آپ کو بات کر رہا تھا جو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، جو ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس پر ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، وہ مقام ان سے فائدہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کربلا کے مصائب کی بات ہے، رہائی جب ملی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی ہے کہ ہماری جو تمام تبرکات ہیں وہ تبرکات ہمیں لوٹائے جائیں، ایک ایک کر کے تبرکات آنا شروع ہوئے۔ روایت میں ہے جو لوٹی ہوئی چیزیں تھیں وہ آنا شروع ہوئی، سیدانیوں میں بحرام دفع ہوا، چھپی ہوئی چادریں واپس آئیں، خون سے بھرے ہوئے کرتے شہداء کے واپس آئے، علم امام حسین جو خون سے بھرا ہوا تھا وہ واپس آیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت سجاد علیہ السلام سے کہا، اے بیٹا سجاد، یہ سرہائے شہداء کو بھی واپس کیا جائے، ایک وقت ہو گیا کہ اپنے شہداء سے ہم ملاقات نہ کر سکے، ہم انہیں کربلا میں جا کر ان شہداء کے سروں کو دفن کریں۔ یزید نے اجازت دی، اب وہ سرہائے شہداء ایک ایک کر کر آنے لگے اور سیدانیاں اس کو ماتم کرتی چلی جاتی تھیں۔ ارے کسی کے پاس حر کا سر ہے، کسی کے پاس اون محمد کا سر ہے، کسی کے پاس جون کا سر ہے، اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، ایک ایک سر آتا چلا جاتا، اون محمد کا سر آیا، ماں زینب نے لپک کر 2 بچوں کے سروں کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، اس کے بعد سر
ارے امام حسن کے یتیم حضرت قاسم کا سرایا، فروا نے اسے اپنی گودی میں لے لیا، سیدانیاں ماتم کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سقائے سکینہ حضرت عباس علمدار کا سرایا، ارے کلثوم سلام اللہ علیہ نے اس سر کو وصول کیا اور کہا اے حضرت عباس علمدار، آپ میری طرف سے امام حسین پر قربان ہوئے تھے، آپ پر ماتم کرنے والی میں ہوں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا سر آیا، یہ چھوٹا سا سر وہ سر تھا کہ جس کے لب خشک ہو چکے تھے۔ ماں رباب نے سر حضرت علی اصغر کو لیا اور گریا کر کے کہا اے بیٹا علی اصغر، تیرے جانے کے بعد ماں کی کوکھ اجڑ گئی، تیرا جھولا خالی ہے، کسی نے تجھ پر رحم نہیں کیا۔ آخری سر آیا، وہ سر کسی اور کا نہیں تھا، امام مظلوم سید الشہداء کا سر تھا۔ اور پھر برپا ہوا، گریا برپا ہوا اور کہتی جاتی تھی بیٹیاں واہ حسینا واہ محمدا واہ علیہ، اور بیٹیاں کہتی جاتی تھی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ نبی مسلوم نے آگے بڑھ کر اس سر کو وصول کیا اور کہا یا اخی یا اخی عیش المطالب اشتقی، اے بھیا کن مصیبتوں کا ذکر آپ سے کروں، فراق کا او ذلی، آپ سے جدائی کا بھی ذکر کروں، جو وہ ذلت اور پریشانی، وہ حق کی وہ غربتی، اے بھیا اس غربت کے بارے میں کیا کہوں۔ یا ہلالا لما استتم کمالا قالت الخسته فابتاه غروبا، اے میرے ماں کی چاند، ابھی آپ تو کیوں ملا ہوئے تھے کہ آپ کے چاند کو غروب کر دیا گیا۔ ہماری اس عبادت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور خداوند متعال ناصران امام زمان علیہ السلام صلاح شامل۔ خداوند متعال جو بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ اپنے آپ سے حجت امام زمانے کے ظہور میں تعظیم ماتم حسین